نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، اور وہ بوڑھا باپ راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار کہتا ہوا آیا۔ اللہ نے سیدنا جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس باپ بیٹے کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنیں جو یہ کہتا ہوا آیا ہے۔ جب اس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشعار سنائے تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان اشعار میں ایسا کیا رکھا تھا جنہیں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے۔ مزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ نئے آنے والے عزیز دوستوں سے عاجزانہ گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ثنائے سرکار سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوا اور انتہائی دکھی ہوا، اور اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا، جو کہ عرب کے گھٹی میں شاعری تھی۔ تو راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا۔ ادھر درباری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنیں جو یہ دل ہی دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، مگر پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم دل ہی دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ آخر صحابی رسول تھا، یہ سن کر رونے لگا کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے اور میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سناؤ۔ اس صحابی نے اشعار شروع کیے جنہیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جذباتی کیفیت اور دکھی دل کے ساتھ دل میں ادا کیے گئے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت شروع ہو گئے تھے۔ تم روتے تھے، ہم سو نہیں سکتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تم بیمار ہو جاتے تو تجھے اٹھا کر ہم مارے مارے پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس تو کبھی کسی طبیب کے پاس، کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جاؤ۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری اور چیز ہے۔ پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، تمہیں سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھر پتھر توڑے کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے نہ سردی کی پرواہ کی اور نہ گرمی کی، دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تم کڑیل جوان بن گئے ہو۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے۔
اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانس تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئے۔ تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دی اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی ایک وقت روٹی دے ہی دیتا ہے۔ تم مجھے نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کرو۔ یہ اشعار سناتے سناتے بوڑھے باپ کی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اٹھے، اس کے بیٹے کو سختی کے ساتھ فرمایا، تم اور تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ والدین کے ادب اور احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور عرض کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور جب اولاد خدمت کے قابل ہو اور منہ پھیر لے، اس باپ کے لیے جو اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہو اور بڑھاپے میں اس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیماری اور ضرورت بتلاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہو، تو یہ جوان اولاد کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ ہم اپنے والدین کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے رب عز و جل کو راضی کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ہم اپنے گھر اور اپنی معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔